اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف الذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ المقدس معطر المقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابوالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد حجت خدا کے موضوع سے جو اس عشرے میں آپ کے درمیان آگے گفتگو رہے گی، اب تک کی گفتگو میں جو خلاصہ تھا وہ یہ کہ معصوم پہلے والے بھی تھے، معصوم 14 بھی ہیں، نور پہلے والے بھی تھے، نور 14 بھی ہیں، سچے پہلے والے بھی تھے، سچے 14 بھی ہیں، اللہ والے پہلے والے بھی تھے، اللہ والے 14 بھی ہیں۔ وہ میرے ساتھ رہیے، وہ بھی سیدھے راستے پہ چلانے والے تھے، یہ بھی سیدھے راستے پہ چلانے والے، وہ بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی فی سبیل اللہ۔ ذرا سا اگر میرے ساتھ آپ رہیں گے تو محسوس کر پائیں گے۔ دیکھیے، موسیٰ کو ایک معجزہ، عیسیٰ کو ایک معجزہ، ابراہیم کے پاس 2 معجزے، کسی نبی کے پاس 3 معجزے، مگر کمال ہے، آپ موسیٰ والا معجزہ عیسیٰ سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، عیسیٰ والا موسیٰ سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، ان دونوں والا ابراہیم سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، ابراہیم والا داؤد سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، اور داؤد سے سلیمان والا مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اہل بیت ہیں، جو معجزہ بھی دیکھنا چاہو مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یقین جانیے اور اطمینان رکھیے کہ آپ دنیا کی وہ خوش نصیب قوم ہیں جو کبھی اندھیرے میں نہیں رہتی، کبھی، ہمیشہ اجالے میں رہتی ہے، اور ایک چراغ نہیں ہے، 14 چراغ۔ قسم خدا کی اگر اس بات کو محسوس کر لو کہ صرف آپ مجلس نہیں سن رہے ہو، دیار معصومہ میں مجلس سن رہے ہو، وہ دیکھ رہی ہیں اور آپ مجلس سن رہے ہو، وہ دیکھ رہی ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں۔ صرف کسی یقین کو اگر کنٹینیو کرو گے تو یقین جانو، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ مانگنا وہاں پڑتا ہے جہاں پہ دینے والے کو پتہ نہیں ہو کہ حاجت مند کی حاجت کیا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، ہاں، ان کے دروازے پر خاموش بھی رہو گے تو تمہاری دعا بھی سن لیں گے اور عطا بھی کر کے دکھا دیں گے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ میں ٹیلی ویژن پہ پڑھ رہا ہوں، آپ جان رہے ہیں دنیا کے 80 ملکوں میں، بالخصوص ہندوستان میں، اور اردو زبان جہاں جہاں سنی جاتی وہاں دیکھا جا رہا ہے مجھے۔ آج کے مسلمان کو اگر میں کربلا لے کے چلا جاؤں، اگر میں نجف لے کے چلا جاؤں، اگر میں سامرہ لے کے چلا جاؤں، اگر میں کاظمین لے کے چلا جاؤں، اگر میں مشہد لے کے چلا جاؤں، اگر میں قم لے کے چلا ہوں، تو میں حدیث اور روایت کی بات نہیں کرتا، حدیث اور روایت کی بات نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے راتوں کو زری اور گنبد کے اجالے کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اللہ کے یہ نزدیک ترین لوگ تھے۔ اب یہ اجالے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر لیں، اجالا کہتے ہی اسے ہیں جہاں کسی کو اندھیرے کی ٹھوکر نہ لگے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ بھئی یقین جانیے، عقیدتوں پہ بحث کرنے کے پہلے کردار سنائیے، عقیدتوں پہ بحث کرنے کے پہلے کردار سنائیے، کردار بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ بحث ہو رہی تھی کہ بھئی کس کو کمانڈر بنایا جائے، وہیں ایک سید سادات بیٹھے تھے، کرنل زیدی، وہ کھڑے ہو کے کہنے لیں بھیا جس کو بنانا ہو بنا لینا، بس اتنا دھیان رکھنا کہ کیریکٹر ایسا ہو جیسے میرے مولا کا تھا۔ تو بھیا یہ کیریکٹر جہاں پایا جاتا ہے انہیں کو بہادر کہا جائے گا، جو ہر سوال کے جواب میں جواب دیتے ہوں انہیں ہی عالم کہا جائے گا، اور محمد جن کی چادر سے شفا یاب ہوتا ہو انہیں ہی فاطمہ کہا جائے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ مثالیں اس لیے نہیں دی جاتی، مثلا
ایک ماں اپنے 7 مہینے کے بچے کو، جسے وہ اپنے خون سے پال رہی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ بیٹا یا بیٹی جب تو پیدا ہوگا تو میں تجھے سیب کھلاؤں گی، یا میں تجھے مثلا اناناس کھلاؤں گی، یا مجھے مثلا ناریل کا پانی پہ، وہ بچہ جو ماں کی شکم میں کیا جانے کہ اناناس کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانے کہ ناریل کا پانی کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ دنیا میں ملنے والے پھل کیا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو کہا جاتا ہے نا جنت، باغات، نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس ہوا کو جسے حاصل کرنے کے بعد موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جنت سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ میں آپ سے کہوں کہ چلو جنت کی زمین کا اسکریچ بناؤ، آپ اس کے کاغذ پہ بنائے ہوئے نشان کو جنت نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ آپ قسم بھی نہیں کھا سکتے کہ یہی جنت ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسی ہوگی، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، نہیں۔ یہ مثالیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ چیزوں کو سمجھ جائیں، یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں، آپ کنفیوژن سے باہر آ جائیں۔ اچھا، کنفیوژن اور یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک آدمی راستہ کراس کر رہا ہے، بچ گیا، اور ایک آدمی راستہ کراس کر رہا ہے، گاڑی آئی، مر گیا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک شیور تھا، یقین کے ساتھ راستہ کراس کر رہا تھا، ایک کنفیوژن میں تھا، جائیں نہ جائیں، بڑھیں نہ بڑھیں، مر گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب شیعہ رہو نا تو یقین کے ساتھ شیعہ رہو، کنفیوژن کے ساتھ شیعہ مت رہو۔ آپ سے کہا گیا کہ فلاں دعا پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں ورد کرو گے تو اتنے حسنات حاصل ہوں، فلاں ورد کرو گے تو یہ معلوم ہوگا، یہ ملے گا، فلانی جگہ پہ جاؤ گے یہ ثواب ملے گا، یہ جزا ملے گی، یہ جنت ملے گا، فلانی جنت میں رہو گے اتنی بڑی زمین ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسے اپنی زندگی اور اپنے کرداروں سے جو سمجھا لے جائے اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ رسول نے اپنی زندگی اور اپنے کردار سے 1.25 لاکھ حاجیوں کو نہیں، امیروں کو جمع کیا، چونکہ حج غریبوں پہ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یقین جانیے، یقین رکھیے، 1.25 لاکھ لوگوں کو توحید تک لانا، پھر 1.25 لاکھ لوگوں کو اپنی رسالت تک لانا، پھر 1.25 لاکھ لوگوں کو علی کی امامت اور ولایت تک پہنچانا، اور پھر 1.25 لاکھ لوگوں کو 3 دن ایک جگہ روک کے کھانا کھلانا، ولایت کے دسترخوان پہ نہ کل کوئی بھوکا رہا نہ آج کوئی بھوکا ہے۔ بیٹھے تو صحیح، قسم خدا کی، قسم خدا کی، بڑے بڑے دنیا میں ملک ہیں، کوئی ایک ملک نہیں دکھا سکتے ہو آپ جس پہ بھوکا کوئی نہ رہتا ہو۔ ایک ملک ہے حسین کا جس میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی بھوکا نہیں رہتا، اللہ کی قسم۔ وہ جو بھوکا دنیا سے چلا گیا اس کے صدقے میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، وہ جو پیاسا دنیا سے چلا گیا اس کے صدقے میں کوئی پیاسا نہیں رہتا، وہ جو بے کفن دنیا سے چلا گیا اس کے صدقے میں کوئی بے کفن نہیں رہتا، وہ جو 40 شب و روز تک جس کی لاش زیر آسمان رہی اس کے صدقے میں سب کفن کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ حجت وہ نہیں ہوتی جو مرض کا علاج کرے، حجت وہ ہوتی ہے جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو اس کا علاج کرتے۔ حجت وہ نہیں ہوتی کہ جو پاسبل ہو اسے پاسبل کرے، حجت وہ ہوتی ہے جو امپاسبل ہو اسے پاسبل کرتے۔ آپ کے 5ویں مولا گزر رہے ہیں، خیاط ہے، درزی ہے، گانے گا رہا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا جو تو قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے عربی نہیں آتی۔ امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، لعاب دہن سے تر کیا، اس کے منہ میں ڈالا، اس نے اپنے منہ میں رکھا، کیفیت یہ ہوئی کہ وہ 70 زبانوں کا عالم بھی ہو گیا اور حافظ قرآن بھی ہو گیا۔ یہ حجت خدا کا دروازہ ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، مشکل سے 10 سے 11 منٹ بچے ہوں گے تاکہ میں وقت پہ اپنی مجلس بھی اور یہ پوری مجلس بھی ختم کر کے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کروں۔ میرے ساتھ رہو، محرم کی تاریخیں بڑھنے لگی ہیں، مصائب بہت زیادہ ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کتابوں میں جب پڑھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہمارے اردو سماج میں اردو سماج کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے اردو سماج میں بہت سارے شہید ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کے ان بہت سارے شہیدوں کا ذکر ہم نہ کر پائیں اور ہمیں شرمندگی ہو اس شہید کے سامنے۔ بہت سارے شہداء ہیں جن کا تذکرہ رہ جاتا ہے۔ ہماری تاریخیں جو بٹی ہوئی ہیں کہ پہلی تاریخ کو ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے، دوسری کو یہ، تیسری کو یہ، چوتھی کو یہ۔ کتنے شہداء ہیں، ایک سے ایک کردار ہیں، ایک سے ایک کیریکٹر ہیں، جن کو آپ نزدیک سے دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ حسین کے چاہنے والے کتنے تھے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین، ان کی نگاہیں بس حسین کو دیکھ رہی تھی، بس حسین کو۔ یہ جو کوفے جا رہا ہے، نام تو مسلم ہے مگر حسین کے مشن کے لیے جا رہا ہے۔ یہ جو مسلم کے بچے چھوٹے جا رہے ہیں نا، یہ ہیں تو بچے مگر حسین کے مشن کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جو راستے میں حسین کی تلاوت سن کے کہہ رہا ہے اپنی ماں سے، ماں یہ کون تلاوت کر رہا ہے جس کی آواز سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قدم اس سے دور نہیں بلکہ اس کے نزدیک جائیں گے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے لال یہ رسول کا نواسا حسین ہے، کسی سفر کے لیے جا رہا ہے۔ یہ حسین کی تلاوت قرآن کی آواز تھی۔ وہب قلبی اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ وہیں سے ساتھ ہو لیے۔ ایک ایک مصیبت کو غور سے نزدیک سے جا کے دیکھو گے نا تو کسی مولوی کی روایت کی ضرورت نہیں۔ جب صبح اٹھا کرو نا، جب صبح اٹھا کرو، خود میں رویا کرو، خود میں ہائے حسین کہہ کے خود میں رویا کرو۔ نہ جانے حسین جب صبح کو اٹھے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ ایک ایک علماء بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں روایت مشہور ہے نا کہ جو پانی بند ہوا ہے وہ آج ہی کے دن سے بند ہوا ہے۔ 7 کو تو پانی ختم ہو گیا ہے، ایک قطرہ نہیں بچا۔ اتنا بھی نہیں بچا کہ رات کو سکینہ کسی خیمے میں جا کے ایک مشکیزہ اٹھاتی ہیں الٹتی ہیں، دوسرا اٹھاتی ہیں الٹتی ہیں، تیسرا اٹھاتی ہیں الٹتی ہیں، پیچھے سے زینب کہتی ہیں میری لاڈلی تو کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی اماں میں اس خیمے میں گئی تھی جہاں میرا علی اصغر سو رہا ہے۔ میں نے علی اصغر کے چہرے پہ وہ تکلیف دیکھی ہے، سوچا شاید ممکن ہو کہ اس خیمے میں پانی کا قطرہ مل جائے جہاں کوزے لا کے اور مشکیزے لا کے رکھے جاتے۔ جزاکم اللہ، آرام سے اپنے حسین کو یاد رکھو، ہر کی قسمت کا اپنا حسین ہے۔ وہ جو محمد کا نواسا ہے نا، یہ مجمع میں 10 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، سب کا اپنا اپنا حسین ہے۔ میرے اس جملے کو لکھ لینا، وہ جو چاند رات سے عزاداری شروع کرتا ہے اس کا اپنا حسین ہے، وہ جو 6 محرم سے اپنے کام کو چھوڑتا ہے اس کا اپنا حسین ہے، اور وہ جو سارے سال باہر کام ہی اس لیے کرتا ہے کہ حسین کی عزاداری کر لے اس کا اپنا حسین ہے، وہ جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے اس کا اپنا حسین ہے، وہ جو مصائب سن کے روتا ہے اس کا اپنا حسین ہے، اور وہ جو کربلا کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے اس کا اپنا حسین۔ اس لیے جب بھی رو، میں بار بار یہ مصائب، بلکہ ایک جملہ میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا، ہمارے ہاں ممبر آف پارلیمنٹ تھے، اہل برادر اہل سنت، عالم اہل سنت تھے، ان سے پوچھا کسی سنی جوان نے، چونکہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، میرے برادران اہل سنت بھی، پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا، کس بے وقوف نے سمجھا دیا کہ رویا نہیں کرتے، کس نے سمجھا دیا کہ گریا نہیں کرتے۔ انبیاء روئے، اوصیاء روئے، اتقیاء روئے، مصلی پہ لوگ روئے، سجدے پہ لوگ روئے، دعا میں لوگ روئے، تکلیف میں لوگ، یہ پتہ نہیں کون ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حسین کے غم میں بہنے والے سیلاب سے خطرہ ہے۔ چونکہ حسین کے غم میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے ظالموں کے چہرے سے نقاب کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے گریے پہ ایک سنی جوان نے اپنے عالم سے پوچھا کہ یہ ماتم کون کرتا ہے، یہ زور زور سے چلا کے گریا کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کسی جوان کی میت دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھی ہے۔ کہا یہ دیکھا ہے کہ جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے آوازیں رونے کی نہیں آتی، مگر جب گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ جو چلا کے روتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، وہ جو بے چین ہو کے روتی ہے وہ اس کی بہن ہوتی ہے، وہ جو سر پیٹ کے ماتم کرتا ہے وہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے حسین پر پڑوسیوں جیسے مت رویا کرو۔ اس جگہ بیٹھے ہو مسجد اعظم حرم معصومہ میں، تمہیں معصومہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے جب بھی رو بآواز بلند رویا کرو۔
تمہارے تقوی کو نہیں پوچھا جائے گا معاف کرنا، تمہارے سجدوں کو نہیں پوچھا جائے گا معاف کرنا، تمہاری تکبیروں کو نہیں پوچھا جائے گا معاف کرنا، کیونکہ ان میں چند سوال ساتھ میں ہوں گے، پاک تھے کہ نہیں تھے، طاہر تھے کہ نہیں تھے، ریاکاری تو نہیں تھی، خلوص تھا کہ نہیں تھا، سمت بقبلہ تھے، رو بقبلہ تھے کہ نہیں تھے، تمہارے اعراب تھے کہ نہیں، تلاوت ٹھیک تھی کہ نہیں تھی۔ مگر خدا کی قسم جب تم علی اکبر کے لیے روتے ہو نا تو یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، جب عباس کے لیے روتے ہو نا تو یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، چونکہ آنسو ریاکاری میں نہیں گر سکتے، یا تو پھر کوئی پوری ایکٹنگ ہی کر رہا ہو، مگر یہاں پر اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ معصومہ، اے زینب کبریٰ، اے ام کلثوم، ہم آپ کی سکینہ پہ دل سے روتے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سوچا تھا کئی مصائب آپ کے سامنے پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، ایک ایک جملہ مصیبت کا سن لو۔ وہ بچے ہیں مسلم کے جو کہہ رہے ہیں، وہ بچے ہیں مسلم کے جو کہہ رہے ہیں ہمیں مارنا ہے مار ڈالو، مگر ہمارے لباس کو ہمارے گھر تک ضرور پہنچا دے۔ اور وہ مسلم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ چاہنے والا تو کوئی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میرے بچوں کو شہر کے باہر پہنچا دو۔ ہاں مسلم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں دائیں بھی کوئی نہیں ہے، بائیں بھی کوئی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے جسے آپ کو بتایا گیا دارالامارہ کی چھت ہے۔ میں بہت کم لفظوں میں مصائب سمیٹ رہا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مسلم کی شہادت کے پہلے مسلم پہ بڑے وار ہوئے۔ وہ وار کیسے تھے؟ بس وہ وار کچھ ایسے تھے کہ دارالامارہ کی دیواروں پہ مسلم ٹکراتے تھے، کبھی داہنی پسلی پہ وار ہوتا تھا، کبھی بائیں پسلی پہ وار ہوتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد یوں ہوا کہ مسلم شہید ہو گئے، وہ لوگ کربلا میں سب شہید ہو گئے، وہ لوگ اسیران کوفے کے راستے سے گزر رہے ہیں کہ ایک بی بی کہتی ہے شہزادی یہ کون سا شہر ہے جہاں دنیا سے جانے والوں کو دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ جملے اگر سنبھال سکو اور محفوظ کر سکو تو محفوظ کر لینا۔ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم پڑھا کرتے تھے، ایک آواز آئی، اے نبی کی بیٹی سلام ہو، اے نبی کی بیٹی سلام ہو، اے میرے مولا سلام ہو۔ میں کیسے بتاؤں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ کیا کیفیت تھی۔ زینب اولیاء مقام نے سید سجاد سے سوال کیا، میرے لال یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کا سر تھا، مسلم کا سر لٹکایا ہوا تھا۔ مجھے مصائب میں اور آگے بڑھنا، اس لیے بس ایک جملہ سن لو تاکہ محسوس کر سکو۔ ایک بی بی ہے جو اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے، اپنے سرپرست سے تصور کی زبان میں کہتی ہے میرے شوہر آپ پہ جو بیتی وہ میں دیکھ رہی ہوں، مجھ پہ جو بیتی وہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے بچے کہاں ہیں، میرے لاڈلے کہاں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ آج کی تاریخ جیسا میرے چھوٹے بھائی نے کہا منسوب ہے جناب حبیب کی طرف۔ مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا، آپ سارے دن مجلس کر رہے ہیں، بڑے بزرگ علماء، میرے دوست، میرے ساتھی سب مجلس پڑھ رہے ہیں، 2-3 باتیں مصائب کے سن لو۔ ہاں حبیب وہ شہید کربلا کا جسے حسین نے خود بلایا، حبیب کربلا کا وہ شہید ہے جسے حسین نے خود بلایا، حبیب کربلا کی وہ شخصیت ہے جسے حسین نے امام ہوتے ہوئے فقیہ کہا ہو، حبیب کربلا کا وہ شہید ہے جس پر حسین کو فخر تھا۔ زینب نے دھیرے سے اپنے بھائی سے کہا صبح سے گھوڑے آ رہے ہیں، ٹاپوں کی آوازیں میرے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی ہیں، بھیا مجھے یہ لگتا ہے اس زمین پر میرے بھائی کے قاتل ہی قاتل جمع ہو رہے ہیں۔
کیا کوئی دوست نہیں آپ کا جو کربلا میں نصرت کے لیے آئے؟ ہاں، سر ہلایا۔ زینب کو حسین نے اپنے بھائی، اپنے دوست کے بارے میں بتایا۔ وہ لو ایک خط لکھا جسے میرے چھوٹے بھائی نے ابھی ابھی بیان کیا کہ وہ خط کیا تھا، کیا لکھا تھا۔ مجھے زیادہ طویل اور تفصیل سے نہیں بیان کرنا، بس اتنا کہنا ہے کربلا آ گئے، حبیب کربلا آ گئے۔ اب میرے جملے سمجھنا، اگر محسوس کر سکو، میرے بہت سارے ایرانی علماء دوست یہ جملہ پڑھا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیمہ ہے جس میں حسین نے سب کو بٹھا دیا، وہ جو 18 برس کا ہے اسے بھی بٹھایا، وہ جو 32 سال کا ہے اسے بھی بٹھایا، اپنے دوسرے سارے بھائیوں کو بٹھایا، بھتیجوں کو بٹھایا، بھانجوں کو بٹھایا، سب کو بٹھا دیا۔ حبیب آ گئے، بیٹھ گئے، سب سے تعارف کرایا، سب سے گفتگو کر کے فرماتے ہیں یہ سارے شہید ہو جائیں گے، یہ سارے شہید ہو جائیں گے۔ اے حبیب، اے حبیب، مگر وہ جو جھولے میں میرا علی اصغر سو رہا ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ گفتگو ہو رہی تھی، خیمے کے اندر سے آواز آئی، فضا جا کے کہہ دے زینب نے سلام کہا۔ اے معصوم کو معاف کرنا، اگر ہم سے کوئی کمی ہو جائے، اگر آنسو کے ہدیے میں کوئی کمی ہو جائے، اگر گریے میں کوئی کمی ہو جائے، معصومہ میں معاف کریں گی۔ ہمیں زندگی دیں تاکہ اگلے سال اور اس سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کر سکیں۔ اس مجلس سید الشہداء کے صدقے جو مریض ہیں انہیں شفا بھی حاصل ہو، اس مجلس سید الشہداء کے صدقے جو بیمار ہوں انہیں شفا حاصل ہو۔ اے میرے عزیزان، میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں کربلا میں حسین پر کیا گزری۔ وہ لو حبیب میدان میں آئے، وہ لو حبیب نے جنگ کی، وہ لو حبیب گھوڑے سے زمین پہ آئے، وہ لو حسین حبیب کے سامنے آ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ عجب نہیں حبیب نے یہ سوچا ہو کہ مجھ تک تو حسین آ گئے، حسین تک کون آئے گا۔ عجب نہیں کہا حبیب فکر نہ کرے، میری ماں فاطمہ اپنے دامن کو پھیلا کے یہ کہے گی لال اے میرے حسین میری گود میں آ جاؤ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ اللہ